أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام أما بعد. سرکار رئیس الوالدین مولانا سید برار حسین صاحب صلی اللہ مقامہ وہ دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے 20 سال تقریباً ہو گئے ہیں، لیکن ان کی یادیں ان کے خدمات کی بنا پر اور ملک و ملت، قوم و مذہب، دین و دیانت کے خدمات کی بنا پر آج بھی دلوں میں وہ زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے، اس لیے کہ علم حاصل کرنے والے کی ذات ظاہراً لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاتی ہے، لیکن علماء کا کردار اور علماء کی سیرت، ان کے اخلاق اور ان کے خدمات ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عالم دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن علماء اور ان کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ چنانچہ سرکار رئیس الوالدین نے جو خدمات انجام دی ہیں، اگر ان کا تمام تر تذکرہ کیا جائے تو اس کے لیے بڑی تفصیل کی ضرورت ہے۔ مختصر طور پر یہ تذکر اور یاد دہانی کے لیے، تاکہ ذہن برابر متوجہ رہیں اور ان کو یاد بھی کرتے رہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جہاں دین، علم اور شریعت اور سیرت اہل بیت کی تبلیغ میں، مذہب اسلام کے خدمات میں جو کوششیں کی ہیں وہ برابر یاد کی جاتی رہیں گی۔ انہوں نے اپنی بہترین مؤثر تقاریر کے ذریعے اور لاجواب تحریروں کے ذریعے دین اہل بیت کو دنیا تک پہنچایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سیرت اور اپنا کردار ائمہ معصومین علیہ السلام کے کردار کے سانچے میں ڈھالا، اور اپنے خاموش زندگی کے باوجود بے انتہا لوگوں تک مذہب اہل بیت کو پہنچایا اور ان کے مراتب اور فضائل سے لوگوں کو آگاہ بھی کیا۔ آج ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں سرکار رئیس الوالدین کا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ انہوں نے تقریباً 32-33 کتابیں بھی تحریر فرمائیں، جن میں بہت سی کتابیں مناظرے اور دوسرے مذاہب کے پھیلائے ہوئے خرافات کے جوابات میں تحریر فرمائی، جیسے حابیل قابیل، باغی، سازش اور اس طرح کی دوسری کتابیں۔ نیز تاریخی طور پر انتہائی مایہ ناز اور بے نظیر کتاب ملکۃ العرب اور جناب عائشہ کی سوانح حیات جو انہوں نے تحریر فرمائی، اس کی کوئی مثال کم سے کم اردو ادب اور اردو تاریخ کی دنیا میں نہ تھی اور نہ ابھی تک پیدا ہو سکی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتابوں کا لکھنے والا کہیں دور ہوتا ہے تو دوسرے افراد اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً میں خود اس کا گواہ ہوں کہ ملکۃ العرب جو یہاں 2 سال پہلے چھپ چکی تھی، مگر میری ملاقات ایک عالم دین سے ایک سفر کے دوران ہوئی جو اس ملک کے رہنے والے نہیں تھے مگر افریقہ کی جانب سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے درمیان گفتگو سفر کے زمانے میں
یہ فرمایا کہ میں نے ایسی کتاب ابھی تک شہزادی خدیجہ طاہرہ کے حالات کے سلسلے میں نہیں دیکھی ہے، اور جس سے اس کا تذکرہ کیا سب یہی کہتے ہیں کہ ایسی کوئی کتاب اردو زبان میں کم سے کم نہیں پائی جاتی ہے۔ مگر جب انہوں نے مصنف کا نام بتایا تو مجھے بےحد حیرت ہوئی، اس لیے کہ میں وہ کتاب جب لکھی جا رہی تھی تب بھی سرکار رئیس الوالدین کے ساتھ تھا، اور میں نے دیکھا بھی تھا اس کتاب کو۔ جتنی کتابیں اس سلسلے میں انہوں نے اپنے سامنے رکھ کر لکھا تھا ان کو مدرسۃ الوالدین کے کتب خانے سے میں نے لا کے اکٹھا بھی کیا تھا۔ ان کی ہدایات کے مطابق انہوں نے اس کو تحریر بھی فرمایا تھا، لیکن میں نے ان سے کچھ عرض نہیں کیا۔ البتہ جب سفر کا سلسلہ ختم ہوا اور افریقہ میں نیروبی پہنچا تو انہوں نے میرے ہی یہاں قیام کیا، تو کچھ دیر کے بعد میں نے وہ کتاب نکالی ملیکۃ العرب اور انہیں دیا، تو وہ حیرت سے دیکھتے رہے کہ یہی کتاب ہے اور اتنے زمانے پہلے چھپی ہے، اس کتاب کو دوسرے مصنف نے اپنے نام سے چھاپا ہے۔ مگر سرکار رئیس الوالدین کی انکساری، میں نے اس بات کا تذکرہ ان سے کیا کہ ان کی انکساری اور ان کا طریقہ کار بالکل ان کے پیشانی پر کوئی شکن نہیں آیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کام تو ہوتا رہتا ہے، میرا کام تھا دین کے لیے خدمت کرنا، میں نے کر دیا، وہ کام مکمل ہو گیا۔ اب کوئی اس کو کسی بھی نام سے چھاپتا رہے گا، لیکن خداوند عالم کی نظر میں وہ کتاب میرے ہی نام رہے گی اور کسی کے نام ہو نہیں سکتی ہے۔ زبردستی کرنے سے کوئی فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا اور اس کے ذریعے کوئی عزت بھی نہیں کما سکتا ہے۔ ایسے بہت سے حالات ہیں، اور اسی سلسلے میں نے ایک بار مولانا کلبیاوی صاحب اللہ کے 40ویں کی مجلس میں مرتضیٰ فاضل صاحب بھی آئے ہوئے تھے، جنہوں نے علماء کے حالات میں کتاب لکھی ہے، وہ موجود تھے۔ ان کے سامنے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ سے بھی چوک ہو گئی اور آپ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ یہ کتاب اس کے مصنف فلاں صاحب ہیں۔ یہ مصنف یہاں موجود ہیں میرے سامنے، سرکار رئیس الوالدین بھی مجلس میں تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے اٹھتے ہی کہا کہ بھائی مولانا معاف کیجیے گا، مجھے جیسے لوگوں نے بتایا اس طرح میں نے لکھ دیا، خیر میں اس کی کوشش کروں گا کہ اس کی تردید ہو جائے۔ بہرحال تردید والی کتاب تو میں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے، لیکن اس بات کا تذکرہ ہوا، انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا۔ مگر رئیس الوالدین نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ میری کتاب دوسروں کے نام سے چھاپی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان کا مطمع نظر مصنف کے نام کا اظہار نہیں تھا، ان کا مطمع نظر دین کی خدمت کرنا تھا۔ انہوں نے کر دیا۔ خدمت دین کا صلہ بارگاہ معصومین سے ملتا ہے، عوام سے کوئی صلہ نہیں چاہتے تھے، زیادہ کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اور ان کی تحریریں بھی لاجواب ہیں، اور تقاریر کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی چھوٹا منہ بڑی بات ہے، اس لیے کہ انہوں نے جیسی تقریریں کی ہیں، خاص طور پر جب کبھی شیعیت پر آنچ آئی اور ضرورت اس بات کی محسوس کی کہ شیعیت کے حقائق کو ثابت کیا جائے، تو انہوں نے مناظرانہ انداز میں بھی بہت ساری تقریریں کی۔ اس کا شاہد مبارک پور جیسا قصبہ ہے، انہوں نے مسلسل وہاں شیعیت کے خلاف جو خرابیاں بیان کی جا رہی تھیں اور جو باتیں بطور افواد پیش کی جا رہی تھیں، ان سب کا انہوں نے مدلل طریقے پر جواب بھی دیا، جس کا نتیجہ بھی سامنے آیا کہ شیعیت کو اسی قصبے کے قریب ایک جگہ نوادہ ایک گاؤں ہے، وہاں کے لوگوں نے شیعیت کو قبول بھی کیا اور شیعیت کا اظہار بھی بڑے مجمع میں کیا، اور آج بھی الحمدللہ وہ سرکار رئیس الوالدین کے ممنون ہیں کہ ان کی بنا پر حق اور حقانیت کا راستہ انہیں حاصل ہوا، اور وہ آج اس دین پر قائم ہیں، باقی ہیں۔ تو اس طرح ان کی تحریروں اور تقریروں دونوں سے فائدہ ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سب سے عظیم کارنامہ انجام دیا، وہ آج تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھنے کے لائق ہے۔ یہ محمد آباد جیسی بستی میں انہوں نے نماز جماعت بھی قائم کیا،
وہ مسجد جو غیروں کے ہاتھوں جانے ہی والی تھی، ان کی نماز جماعت کے قیام سے بچ بھی گئی اور اس کی حفاظت بھی انہوں نے کی، اس کی توسیع بھی کرائی، برابر نماز بھی اس میں پڑھاتے رہے اور جمعہ بھی ہوتا رہا۔ الحمدللہ آج ان کے فرزند اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ مولانا میثم سلم، مولانا وہب سلم، یہ لوگ برابر ان کے بتائے ہوئے راستے اور ان کے پیش کیے ہوئے راستے پر عمل بھی کر رہے ہیں اور اس کو زندہ بھی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرکار رئیس الوالدین کے لیے میں ایک بات اور جو آخری بات ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کبھی کسی صاحب ثروت، کسی صاحب مال، کسی صاحب دولت سے کبھی اپنے کو نیچا نہیں سمجھا۔ ہمیشہ یہ کہتے رہے علم بلند ہوتا ہے، دولت بلند نہیں ہوتی ہے، جو مولا کا فرمان بھی ہے۔ اور اس کی مثال میں نے دیکھی کہ لندن میں جس سال میں بھی گیا ہوا تھا، یہ 1986 کا زمانہ تھا، جب ہم دونوں وہاں ساتھ میں تھے اور ایک دعوت میں گئے ہوئے تھے، تو یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی دولت سے اپنے کو مرغوب نہیں قرار دیا، اور یہی وجہ ہے کہ زندگی بھر جیسے گھر میں رہتے رہے، اگر ان کا جیسا ذاکر اور خطیب اور محرر اور اس طرح کا صاحب فضیلت انسان ہوتا تو نہ جانے کتنے محل کھڑا کر لیتا، لیکن انہوں نے اپنے اسی مکان میں پرانے زندگی بسر کی اور اسی طرح رہتے رہے۔ تو میں نے یہ واقعہ سنایا کہ وہاں دعوت میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک صاحب بہت بڑا ایک کارٹون بھر کے دولت سے بھرا ہوا، ظاہر ہے کہ وہ سب پاؤنڈس تھے، وہ لے کے آئے اور انہوں نے رئیس الوالدین کے سامنے رکھا کہ آپ اسے لے لیجئے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ بھئی یہ کاہے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے اپنے کچھ شرائط لکھے تھے، وہ دیے کہ یہ پڑھ لیجئے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مال ان سب چیزوں میں خرچ ہو۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ بھائی میرے پاس تو ایک تعلیم کا شعبہ ہے، کل باقی اور دوسرا کوئی شعبہ میرے پاس نہیں ہے، نہ غریبوں کی مدد کا کوئی شعبہ ہے، نہ اور دوسرے خدمات کا کوئی شعبہ ہے۔ اگر آپ تعلیم کے لیے دینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، لے لوں گا، لیکن اگر اور دوسرے کاموں کے لیے دینا چاہتے ہیں تو کسی اور کے حوالے آپ کر سکتے ہیں، جو لوگ آپ کے اس تمام خیالات کو اور تمام خواہشوں کو پورا کر سکیں۔ تو برجستہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو انہی کاموں کے لیے جاتا ہوں۔ تو انہوں نے وہ کارٹون دوسری طرف کھسکایا، کہا آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ کھول کے انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ اس میں کتنا مال ہے، لیکن اتنا وزنی تھا کہ وہ بیچارہ اٹھا نہیں پا رہا تھا جو لے کے آیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر اگر کہیں مال کا ذرہ برابر بھی خیال ان کے ذہن میں یا دولت کا کوئی تصور ہوتا تو وہ کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی ہیلے سے، جیسا کہ آج کل علماء کرتے رہتے ہیں، وہ لے لیتے اور اس کو اسی اعتبار سے اپنے سمجھ کے لحاظ سے خرچ کر دیتے، مگر انہوں نے چھوڑ دیا۔ لے لیا ضرور ایک عالم دین نے اسی مقام پر، اور انہوں نے اپنا خرچ کیا ہوگا، بہرحال اخراجات اور مصارف کے بارے میں وہ خود بہتر جانتے ہوں گے کیسا کیا، لیکن انہوں نے کبھی، چونکہ تنظیم المکاتب کے سیکریٹری بھی تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ بھائی تعلیم کے لیے دو گے تو میں لے لوں گا، ورنہ اور کسی چیز کے لیے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ اسی مقام پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے فوراً یہ کہا کہ بانا آپ لے لیتے، بعد میں اس کا کچھ سمجھوتا کر لیتے کہ بھائی ایسے نہیں ایسے کر لو، ایسے نہیں ایسے کر لو۔ نہیں، دیکھیے دین کے معاملے میں اس طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جاتا ہے، صاف صاف بات ہے، میرے پاس جو کام ہے وہ سب جانتے ہیں، میں اس کے لیے اگر آپ دیں گے تو لے لوں گا، ورنہ میں نہیں لوں گا۔ کوئی صاحب بھی اس کام کو کر سکتے ہیں، بہت سے علماء ہیں اور اس کام کو انجام دیں گے۔ بہرحال یہ ایک مثال، اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں۔ میرا ان کا اتنے دنوں کا ساتھ رہا ہے تو میں نے برابر ان کو دیکھا بھی ہے، اور کس طرح سے وہ اپنے کاموں کو انجام دیتے تھے وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ میں ان کے خدمات کے سلسلے میں کچھ زیادہ عرض نہیں کر سکتا، میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے تحریر میں اپنے زمانے اور اپنے بعد کے زمانوں کے لیے بے مثل تھے، تو اسی طرح اپنی تقریر میں بھی، اپنے دور میں بھی اور اپنے بعد کے زمانے کے لیے بھی بے مثل تھے۔ ان کی تقریروں کی کا زور، ان کی تقریروں کی کا شہرہ
اتنا تھا جو ایک زمانے میں نے محسوس کیا. ایک بہت بڑے خطیب تھے لکھنؤ میں, نام لینے سے کوئی مطلب نہیں ہے, بہت بڑے خطیب تھے, اور سلطان مدارس کا کیس چل رہا تھا اس زمانے میں کہ اس کو لوگ گورنمنٹ کے حوالے اس بلڈنگ کو کرنا چاہتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ سلطان مدارس کے طالب علم نہیں تھے, مگر ان کے احباب بہت سے تھے جو سلطان مدارس کے طالب علم تھے, اور وہ مقرر صاحب چاہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ کے حوالے ہو جائے, جبکہ اساتذہ اور طلباء مدرسے کے نہیں چاہتے تھے کہ یہ منتقل کیا جائے. تو کوئی اور سہارا نہیں ملا, تو ایک بڑے عظیم ان کے ساتھی تھے, انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تقریریں ادھر ادھر کی کرتے ہیں, آپ ذرا کچھ جواب میں تقریر کر دیجیے. تو انہوں نے پہلی تقریر وزیر گنج میں کی تھی, ان کے خلاف نہیں بلکہ مدرسے کے مفاد کے سلسلے میں کہ یہ مدرسہ دوسری جگہ منتقل نہ ہو, جتنی بہترین جگہ پر ہے یہاں. تو تقریر ہو گئی, پھر وہ لوگ بھی موجود تھے اتفاق سے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ فلاں مقام پر آئیے اور فلاں صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں, ان کو ملنا ہوگا, میں مسجد الواجین میں رہتا ہوں, آ کے ملاقات کر سکتے ہیں. بہرحال آئے نہیں آئے کیا ہوا, 2-4 تقریروں کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو بڑی ترقی کرنا ہے اور آپ کے لیے یہ حالات ہوں گے اور آپ فلاں جگہ مدعو ہوں گے اور فلاں جگہ تقریر کریں گے. انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی اس کی غرض نہیں ہے, مولا مجھے جہاں کہیں گے تقریر کرنے کے لیے وہاں میں تقریر کر دوں. یہ مدرسے کا معاملہ تھا, اس لیے میں نے اس میں دخل دیا ہے. کہ لے ارے یہ لکھنؤ ہے, ہم لوگ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں اور بڑی مسندیں ہیں ہمارے پاس, ہوگا اپنی جگہ پر, لیکن جس کو جو کرنا ہوگا وہ کر سکتا ہے. میں بہرحال اس میں داخل اس لیے نہیں ہوا ہوں کہ میں تقریر کروں, اس لیے آیا ہوں تاکہ مدرسے کے بارے میں جو غلط باتیں ادھر ادھر پھیل رہی ہیں اس کو دور کروں. اور اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ زبان بند کر لو, تو پہلے ان کی زبان بند کرائیے جو مدرسے کے خلاف باتیں کہہ رہے ہیں. اگر ان کی زبان بند ہو جائے گی میں خاموش ہو جاؤں گا, مجھے کوئی اس سے غرض بھی نہیں ہے. بہرحال وہ لوگ پہلے چپ ہوئے, خاموش ہو گئے, پھر تقریریں کرنا بند کر دی. تو ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ آپ ایسی تقریر کرتے ہیں, کہہ لے کہ نہیں ابھی تو میرے پاس اس سے بھی بہترین الفاظ موجود ہیں, میں اس سے بھی اچھی تقریر کر سکتا ہوں, لیکن وہ اگر اپنی بد زبانی کریں گے مدرسے کے سلسلے میں تو میں بہرحال میرے پاس الفاظ بھی ہیں اور میں ان کا مصرف بھی جانتا ہوں اور اس طرح سے میں تقریر بھی کر سکتا ہوں. چنانچہ ان کے بزرگوں نے ان کو دعوت دی, بلایا اور کہا کہ ایسا آپ کریں. تو ٹھیک ہے, آپ یہ عزیز ہیں, ان کو آپ خاموش کرا دیجیے, میں چپ ہو جاؤں گا. میں مدرسے کے لیے کر رہا ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوں. بہرحال سلسلہ چلا, آخر میں وہ لوگ خاموش ہوئے اور مدرسے کا معاملہ اپنی جگہ ٹھنڈا ہوا. اس میں بہرحال کچھ علماء میں سب سے زیادہ جو آگے تھے اور جنہوں نے بڑے اقدامات کیے, مولانا محسن نواز صاحب اللہ تھے, انہوں نے بہت کچھ کیا تھا اور مدرسے کے سلسلے میں بڑے فوائد بھی انہوں نے انجام دیے تھے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں اس وقت میرے ذہن میں آئی, میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا ہے, ورنہ اور بہت سارے واقعات ہیں جو بیان کرتے رہتے ہیں. اسی میں ایک مثال اور, یہ آخری بات, احمد آباد میں عرصہ دراز تک انہوں نے اشرا پڑھا. ایک نسل ان کی مجالس کو سن کے جوان ہوئی تھی. جس طرح وہ مجلسیں پڑھتے تھے, آج کا ذاکر اگر پڑھنا شروع کرے تو خبت ہو جائے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا تھا اور مجھے کیا کہنا چاہیے. دوران مجلس, دوران تقریر دسیوں پرچے آتے تھے اعتراضات کے, اور فی الفور رئیس الواعظین اس کا جواب اس طرح دیتے تھے کہ وہ سوال کرنے والا مطمئن ہو جاتا تھا. یعنی کتنے لوگ ہیں جو اس طرح سے ان کی تقریروں سے متاثر ہوئے, اور لوگ بہت سے جو دوسرے مسلک کے تھے یا جو مخالفین تھے یا ناصبی قسم کے تھے یا متعصبین تھے, وہ مخالف بھی تھے. شب عاشور وہ زیارتوں کے لیے نکلے اور راستہ ایسا تھا کہ اس میں دوسرے حضرات زیادہ رہتے تھے. ایک جگہ سے اکیلے ہی گزر رہے تھے, جو اپنے لباس پہنتے تھے اس لباس میں جا رہے تھے. ایک عورت ایک مکان سے نکلی, اس نے کہا کہ آپ مولانا کرار حسین ہیں؟ ہاں میں ہوں.
کہنے یہاں نظر ہے، آئیے نظر کر دیجئے اور نظر چک دیجیے۔ اس مکان کے بارے میں انہیں خوب اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ کسی شیعہ کا مکان نہیں ہے، بہت بڑی حویلی تھی۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، نظر ہے تم چکتا ہوں۔ چلے گئے، نظر کیا، اس نے کہا چکھ لیجیے، چکھ لیا۔ جب نکلنے لگے تو اس عورت نے خود کہا کہ آپ اکیلے مت نکلا کیجیے، اس لیے کہ یہ پورا محلہ آپ کا مخالف ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی، کہا دیکھو سب کے سب مخالف ہو جائیں مگر میرا مولا اگر مخالف نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھو میں اکیلا آ رہا ہوں، میں نے نظر بھی چکھی ہے، اب جاؤں گا تازیوں کی زیارت کروں گا اور زیارت کر کے پھر اپنی جگہ واپس۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں جو کے سامنے آتے رہے، اور انہوں نے نہایت انکساری اور نہایت اپنی سیرت کی پاکیزگی کے ذریعے تمام کاموں کو انجام دیا۔ خداوند عالم ان کے فرزندوں کو صحیح و سلامت رکھے اور وہ اس کام کو اسی طرح انجام دیتے رہیں جیسے سرکار روایتین انجام دے رہے تھے۔ خداوند عالم ان کو بلند سے بلند کر درجات عطا فرمائے اور ان کی حیات کا سلسلہ ہمیشہ باقی رہے۔